ستھرا ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد 3 قسم کی عبادت ہے۔ 3 قسم کی عبادت، قولی عبادت جس کا تعلق زبان سے ہے، مثلا اللہ تبارک و تعالی وذاکر اسمہ، یعنی ذکر کرو، ذکر کرو گے تو پھر فائدہ ہوگا، دل ستھرا ہوگا، پھر ذکر کرو گے، عبادت کرو گے، قرآن پڑھو گے، حج کرو گے، عمرے کرو گے تو پھر فائدے ہی فائدے ہوں گے۔ دل ستھرا نہ ہوا تو پھر کوئی فائدہ نہیں۔ ذکر کرنا، زبان سے اچھے کلمات کہنا، سچ بولنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے کسی کو روکنا، منع کرنا، زبان کو غیبت سے، گالی سے باز رکھنا، اور اس کے بعد فرمایا کہ اس کو بے جا، بے حیا والی جو جگہ ہے وہاں پہ زبان کو استعمال نہ کرنا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول معظم کی حمد پڑھنی، نعت پڑھنی، اس کا ذکر کرنا، تعریف و توصیف کرنی، جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل العبادت و تلاوت القرآن، کہ بندہ مومن کے لیے افضل عبادت تلاوت قرآن ہے۔ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، کہا کہ ایک حرف قرآن کا پڑھو گے تو اللہ تمہیں 10 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ پھر حضور نے مثال دی الف لام میم، کہا کہ یہ ایک حرف نہیں ہے، یہ 3 ہے، الف علیحدہ، لام علیحدہ، میم علیحدہ۔ الف کی 10 نیکیاں، لام کی 20 نیکیاں ہو گئی، اور میم کی 30 نیکیاں۔ صرف جو الف لام میم کہے اللہ اسے 30 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ کہ سب سے زبان کا بڑی عبادت، قولی جو عبادت جسے کہتے ہو، سب سے بڑی عبادت قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ اور ایک صحابی ہے، اس کا نام اسد ہے، وہ کہتا ہے کہ ایک رات میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ قرآن کی جب میں نے تلاوت شروع کی، نماز کے اندر میں نے قرآن پڑھا، جب قرآن پڑھا تو میری کرت کے اندر ایک درد، ایک سوز آیا، تو میرا ساتھ گھوڑا میرا بندھا ہوا تھا، جگہ تنگ ہونے کی وجہ سے ایک چارپائی تھی، اس کے اوپر میرا بچہ لیٹا ہوا تھا۔ تو جب میں قرآن پڑھتا تو میرا گھوڑا کودنے لگتا، چھلانگیں مارنے لگتا۔ مجھے خدشہ تھا دل کے اندر کہ کہیں گھوڑا میرے بچے کو ٹانگ نہ مار دے، نقصان نہ کر دے۔ پھر میں قرآن کی تلاوت کو جیسے روکتا، پھر وہ گھوڑا بھی رک جاتا۔ پھر اسی طرح جو ہے میں قرآن پڑھتا، دوسری رکعت میں شروع کرتا تو پھر میرا گھوڑا کودنا شروع ہو جاتا۔ اسی اثنا میں نے 2 رکعت تھی، 4 تھی، میں نے مکمل کی۔ مکمل کرنے کے بعد جب میں تھوڑا باہر گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بادل کا ٹکڑا ہے جس کے اندر سے انوار و تجلیات نظر آ رہے ہیں، اور خیر میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ میرے مکان کی طرف چلا ہی آ رہا ہے۔ جیسے میں نے تلاوت یا نماز ختم کی تو وہ بادل کا ٹکڑا واپس چلا گیا۔ صبح ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے آ کے سارا ماجرا سنایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسد تو اگر قرآن پڑھتا رہتا، قرآن کی تلاوت کرتا رہتا، وہ ساری جو فرشتوں کی جماعت آئی تھی وہ نیچے اترنے ہی والی تھی، وہ نیچے اتر جاتی، ہم بے حجاب اپنے سارے صحابیوں کو فرشتوں کی دیدار کراتے اور فرشتے انہیں دکھاتے۔ تو قرآن جب پڑھا جاتا ہے کسی گھر کے اندر، کسی دکان کے اندر، کسی محلے کے اندر، تو اس کے اندر ہر قسم کی رحمت برکت نازل ہو جاتی ہے۔ اور ایک بات آپ کو اور بتاؤں کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت شروع ہو جاتی ہے اس گھر کی چھت کے اوپر ایک خیمہ لگ جاتا ہے، وہاں فرشتے اترتے رہتے ہیں اور اس قرآن کو سنتے رہتے ہیں۔ آخری بات قرآن کے متعلق کہنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ کے اوپر خاص کرم کیا۔ وہ اس مہینے کے اندر ہوا، ماہ رمضان کے مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کو نازل کیا، اور قرآن کی تلاوت کا شرف جو ہے وہ امت محمدیہ کو ملا، کسی اور کو نہیں ملا۔ فرشتے بھی نہیں کر سکتے قرآن کی تلاوت، صرف اجازت ہے کہ وہ سن سکتے ہیں، پڑھنے کی اجازت امت محمدیہ کو۔
پڑھ نہیں سکتے فرشتے، فرشتوں کی عبادت اور ہے، مگر قرآن ایک ایسی عظیم نعمت ہے جو مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، اس کو قرآن کی فضیلت بھی حاصل ہے، برکات بھی حاصل ہے، اور اسے یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ وہ قرآن پڑھ سکتا ہے۔ قرآن پڑھنے کی اجازت، چاہے وہ نوری ہیں انہیں اجازت قرآن کی تلاوت کی نہیں۔ تو سب سے افضل جو عبادت ہے بندے مومن کے لیے، قولی عبادت قرآن کی تلاوت ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ بدن کی عبادت وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، کہ پھر وہ اللہ کا ذکر کرے، اپنے رب کی تسبیح پڑھے۔ پھر کہا کہ تسبیح سے افضل اور عبادت کون سی ہو سکتی ہے؟ وہ نماز یہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں زبان سے بھی عبادت ہوتی ہے، بدن سے بھی عبادت ہوتی ہے، اور قلب سے بھی عبادت ہوتی ہے۔ 3 قسم کی عبادت ہے، زبان کی عبادت، جسم کی عبادت اور دل کی عبادت۔ یہ 3 عبادتیں وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، پھر اللہ کہتا ہے کہ ذکر کرے اللہ کا، فَصَلَّى، پھر نماز پڑھے، کہ اس سے ذکر جو کرتا ہے ایسے تنہا بیٹھ کر، وہ اگر عبادت کرے گا تو وہ قولی ہوگی، زبان کی عبادت ہوگی، نہ کہ وہ جسم اور دل کے ساتھ شامل ہوگا۔ اگر نماز پڑھے گا تو پھر قولی بھی ہو رہی ہوگی، جسمانی بھی ہو رہی ہوگی، اور قلبی بھی عبادت بھی ہو رہی ہوگی۔ نماز ایک ایسی نعمت جو ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی۔ باقی جو حج ملا، زکوٰۃ ملی، رکن ہے، کلمہ ملا، یا اس کے بعد روزہ ملا، اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین کے اوپر ہی حکم دے دیا، مگر جب نماز کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں پہ بلایا، آسمانوں پہ بلا کے سارے حجاب ہٹا کے اپنا دیدار کرا کے پھر 50 نمازیں ادا فرما دی، اور فرمایا کہ محبوب آپ بھی پڑھو اور آپ کی امت بھی پڑھے۔ جب واپس آئے نیچے حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ تمہارے بڑے خیر خواہ ہیں۔ وہ یوں خیر خواہ ہیں کہ آپ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میری امت کے اوپر 2 نمازیں بنی اسرائیل کے اوپر فرض تھی، وہ بھی وہ نہیں پڑھتے تھے، آپ کی امت 50 نمازیں کیسے پڑھے گی؟ تو آپ جائیے اور اللہ سے تخفیف یعنی معاف کروائیے۔ تو حضور گئے، 5 معاف ہوئی، بعض روایتوں میں 10 معاف ہوئی، 5 جب باقی بچی تو پھر بھی حضرت موسیٰ نے کہا کہ آپ جائیے۔ حضور نے کہا اب مجھے اللہ سے حیا آتی ہے کہ 5 نمازوں کی خاطر میں جاؤں، تو اللہ نے فرمایا فَلَهُ أَشْرُ أَمْثَالِهَا، تو کہا کہ اے محبوب جو ہم لکھ دیتے ہیں وہ تبدیل نہیں ہوتے کلمے، آپ کی امت 5 نمازیں پڑھے گی، ثواب 50 کا ہی پائے گی۔ تو نماز کے اندر زبان سے بھی عبادت ہوتی ہے، جسم سے بھی عبادت ہوتی ہے، اور قلب سے بھی عبادت نماز میں ہوتی ہے۔ وہی نماز ہے جب دل کو پاک کر لو گے پھر نماز بھی تمہیں فائدہ دے گی۔ جسمانی عبادت میں حج بھی ہے، اس کے اندر مینا کا قیام ہو گیا، بیت اللہ کا جو طواف ہو گیا، صفا و مروہ میں دوڑنا، عرفات میں وقوف کرنا، اور مزدلفہ میں شب گزارنا، شیاطین کو کنکر مارنا، قربانی کرنا، سر منڈوانا، یہ ساری فہرست بنتی ہے جو حج کے اندر ساری جسمانی عبادت ہے، کہ وہاں پہ اتنی مشکل وقت گزارنے، سفر کاٹنے، مال خرچ کرنا، اس کے بعد وہاں پہنچنا، پھر جسم سے کام لینا، ساری جسمانی عبادت کہلاتا ہے۔ اور مالی عبادت جو ہے جس کا تعلق مال سے ہے، اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کی جا سکتی ہے۔ مال سے کون سی محبت نہیں ہوتی، ہر بندہ مال سے ہی محبت کرتا ہے، مال سے، اولاد سے، جان سے، یہ 3 چیزیں بندے کو بڑی محبوب ہیں، بڑی پیاری ہیں۔ تو جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے پیار ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، وہ مال بھی قربان کرتے ہیں۔ وہ اس مہینے میں تو زیادہ کر دیتے ہیں، ماہ رمضان کے اندر لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، صدقے دیتے ہیں، فطرے دیتے ہیں، مساکین کی، بیواؤں کی، یتیموں کی،
کتنی لوگ امداد کرتے ہیں، ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ان کو اپنی خوشیوں میں شامل کرتے ہیں، شامل کر کے ان کو عید کے دن برابر لے آ کے کھڑا کرتے ہیں، لو ہماری بھی نئی پوشاک ہے، تمہاری بھی نئی پوشاک ہے۔ تو جب وہ پوشاک پہن کر اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے گھر میں آتے ہیں تو وہ غریب بھی خوشی میں ہوتا ہے اور امیر بھی خوشی میں ہوتا ہے۔ وہ سارے عید کے دن آپس میں محبتوں کے رشتے قائم ہوتے ہیں، پھر سارے کے دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی خوشیوں سے بھر دیتا ہے۔ کیوں نہ ہو خوشی کہ جب ماہ رمضان کی دولت کو پا لیا بندے نے، جس بندے نے 30 روزے رکھے، ہر ایک روزے کا جو فیض تھا وہ علیحدہ تھا، ہر روزے کا ایک رنگ علیحدہ ہوتا ہے، اور جس روزے کے اندر تکلیف زیادہ ہوتی ہے، مثال کے طور پہ کوئی لوگ یوں بھی سوچو، اس زاویے سے بھی سوچا کرو، کوئی بندہ لسیاں پیتا ہے اور ساتھ مشروب استعمال کرتا ہے اور اپنے روزے کو نہ لگنے کی وجہ سے کیا کیا چیزیں استعمال کرتا ہے اور پیٹ بھر کے پانی پیا جاتا ہے، مگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ آج میں اسی طرح ہی رکھ لیتا ہوں، آج مجھے جاگ نہیں ہوئی تو اذان ہوگی، اسی طرح ہی رکھ لیتا ہوں، وہ سارا دن جو ہے جب اس کا بغیر پانی پیے، بغیر خوراک کیے جب گزرتا ہے تو اس کا ثواب بھی تو زیادہ ہے نا، اس کا ثواب زیادہ، اس کی فضیلت زیادہ، جیسے ہی اس روزے کے اندر تکلیف زیادہ ہوگی اس کا ثواب اتنا زیادہ ہوگا۔ پھر اللہ پاک نے یہ بھی فرمایا کہ سارے روزوں کی ساری نیکیوں کی جزا صرف جنت ہوتی ہے، مگر روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس سے میں خود تمہیں مل جاتا ہوں۔ تو محمود ایک بادشاہ تھا، آخری بات ہے سمجھانے کے لیے، محمود ایک بادشاہ تھا، تو اس نے ایاز کو آزمایا، ایاز اس کا وزیر تھا، تو اس نے ایاز کو آزمایا کہ میں دیکھوں کہ کون میرا ہے اور کون پیسے دولت کا ہے۔ اس نے موتی اور جواہرات پھینک دیے اور کہا کہ سارے چن لو، تو وہ گھوڑے کے اوپر محمود بیٹھا اور آگے جانے لگا، تو پیچھے سے دیکھا تو ایاز بھی آ رہا ہے، تو محمود نے پوچھا ایاز تمہیں موتیوں کی ضرورت نہیں؟ ایاز نے کیا خوب جواب دیا، جن کو موتیوں کی ضرورت تھی وہ موتی چن رہے ہیں، مجھے تو موتیوں والا چاہیے، مجھے تو موتیوں والا چاہیے، مجھے کیا ضرورت ہے موتیوں کی، جب موتیوں والا مل جائے گا تو موتی خود بخود مل جائیں گے۔ کہ جب کوئی دولت مانگتا ہے، کوئی رزق مانگتا ہے، کوئی زر، کوئی حکومت، مگر کوئی ہوتا ہے جو اللہ کو مانگتا ہے کہ اللہ تو راضی ہو جا، تو ہی مل جا، جب اللہ کی ذات مل جاتی ہے تو سب کچھ مل جاتا ہے۔ جیسے ابوبکر صدیق نے کہا تھا کہ سب کچھ تھا مگر اللہ اور اللہ کا رسول نہ تھا تو کچھ نہ تھا، آج سب کچھ اللہ اور اللہ کے رسول کے اوپر جب میں نے قربان کر دیا، پھر اللہ کے رسول نے کہا کیا تو چھوڑ کر آیا ہے اپنے گھر میں؟ کہا کہ اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ کر آیا ہوں، آج تو سب سے بڑی میری خوشی ہے کہ اللہ بھی مجھے مل گیا اور اللہ کا رسول بھی مجھے مل گیا، میں نے کیا کرنا ہے دولت کو اور زر کو۔ یہی باتیں ہیں، جب اللہ کی ذات مل جاتی ہے پھر سب کچھ سمجھو مل جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، جن بھائیوں نے سنتے نہیں ادا کی وہ سنتے ادا فرما لیں۔